اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشان بصیرت کے انتہائی محترم اور عزیز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کتاب خصال کے اس پارٹ نمبر 12 میں ہم چوتھے باب کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس باب میں کل 131 احادیث ہیں اور اس باب میں وہ تمام تر احادیث کے جن میں عدد 4 کا استعمال ہوا ہے انہیں اکٹھا کیا گیا ہے۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں۔ پیج نمبر 101، باب نمبر 4، حدیث نمبر 1۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں قیامت میں 4 اشخاص کی سفارش کروں گا، اگرچہ کہ وہ تمام دنیا کے گناہ لے کر کیوں نہ حاضر ہوئے ہوں۔ ایک میرے اہل بیت کی مدد کرنے والا، دوسرے مجبوری کے وقت ان کی حاجت پوری کرنے والا، تیسرے دل اور زبان سے ان کو دوست رکھنے والا، اور چوتھا اپنے ہاتھ سے ان کا دفاع کرنے والا۔ حدیث نمبر 2، 4 باتوں میں عورت کی بات ماننے والے کے لیے سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ جس نے اپنی عورت کی اطاعت کی، اللہ تعالیٰ اس کو منہ کے بل دوزخ میں پھینک دے گا۔ آپ نے عرض کیا کہ وہ کیا اطاعت ہے؟ فرمایا کہ حمام میں جانے کی، دوسرے مجلس عروسی، تیسرے مجلس نوحہ، چوتھے باریک لباس پہننے کی اجازت دے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے ان 4 باتوں میں اپنی عورت کو اجازت دی، اس کو پروردگار عالم منہ کے بل دوزخ میں پھینک دے گا۔ عرض کیا گیا کہ وہ کیا چیزیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایک باریک کپڑے پہننے کی اجازت جس سے جسم نظر آئے، دوسرے حمام، تیسرے مجالس نوحہ گری، اور چوتھے شادی بیاہ کی تقریب میں جانے کی اجازت دینا۔ حدیث نمبر 3، 4 اشخاص کی دعا رد نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ 4 اشخاص کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک امام عادل، دوسرے ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے، اور تیسرے کسی برادر مومن کے لیے دعا کرنا، اور چوتھے کسی مظلوم کی فریاد۔ پروردگار عالم کہتا ہے کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں تیرا بدلہ ضرور لوں گا، اگرچہ اسے کچھ وقت ہی کیوں نہ لگ جائے۔ حدیث نمبر 4، 4 اشخاص سے دین قائم ہوتا ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 قسم کے اشخاص سے دین قائم ہوتا ہے۔ نمبر 1، ایسا عالم جو بعمل ہو۔ نمبر 2، ایسا مالدار جو اپنے اہل دین پر اپنا مال خرچ کرنے میں کنجوسی نہ کرے۔ تیسرا، ایسا فقیر تنگ دست جو دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو نہ بیچے، اور چوتھا، ایسا شخص جو کسی جاہل سے علم حاصل کرنے میں غرور سے کام نہ لے۔ حدیث نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بخش دیا جس نے 4 مقامات پر سختی سے کام نہیں لیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے ایک شخص تھا جسے اللہ نے بخش دیا، جس میں یہ 4 صفتیں تھیں۔ نمبر 1، خریدنے میں نرمی۔ نمبر 2، بیچنے میں نرمی۔ نمبر 3، فیصلہ کرنے میں نرمی، اور نمبر 4، درگزر سے کام لیتا تھا۔ حدیث نمبر 6، اس فانی دنیا میں لوگوں کو 4 چیزوں کی ضرورت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں کو اس فانی دنیا میں 4 چیزوں کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، بے نیازی۔ نمبر 2، آسائش۔ نمبر 3، فراغت خاطر، اور نمبر 4، عزت بے نیازی۔ جو شخص اسے کثرت مال میں تلاش کرے گا اسے نہ پائے گا، جو بہت زیادہ آسائش چاہے گا اسے آسائش نہیں ملے گی۔ فراغت خاطر کم اہتمام میں ہے، زیادہ میں نہیں، اور عزت اللہ کی رضا میں، لوگوں کی فرما برداری میں نہیں ہے۔ حدیث نمبر 7، جب تک 4 چیزوں پر ایمان نہ ہو کوئی شخص مومن نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک 4 چیزوں پر ایمان نہ لائے۔ حدیث نمبر 7، جب تک 4 چیزوں پر ایمان نہ ہو کوئی شخص مومن نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک 4 چیزوں پر ایمان نہ لائے۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کی گواہی دے۔ نمبر 2، کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا رسول ہوں اور اللہ نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا یعنی مبعوث کیا۔ نمبر 3، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین رکھتا ہو۔ اور نمبر 4، قضاء و قدر پر عقیدہ رکھتا ہو۔ حدیث نمبر 8، حضرت علی علیہ السلام کی 4 انگوٹھیاں تھیں۔ عبداللہ ابن جبر نے کہا کہ امیر المومنین علیہ السلام کی 4 انگوٹھیاں تھیں۔ نمبر 1، یاقوت کی انگوٹھی بزرگی کے لیے۔ نمبر 2، فیروزے کی نصرت کے لیے۔ اور نمبر 3، حدید چینی کی قوت کے لیے۔ اور نمبر 4، عقیق کی حفاظت کی خاطر پہنا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 9، 4 صورتوں نے رسول اللہ کو بوڑھا کر دیا۔ حضرت ابو بکر نے رسول اللہ سے عرض کی کہ آپ بہت جلد بوڑھے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات اور سورہ نبا نے بوڑھا کر دیا۔ حدیث نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد 4 عمرے بجا لائے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے 4 عمرے ادا کیے، ایک عمرہ حدیبیہ، دوسرے عمرہ قضا، 2 سال بعد تیسرا عمرہ جعرانہ اور چوتھا عمرہ الوداع۔ حدیث نمبر 11، 4 عادتوں سے امام پہچانا جاتا ہے۔ حارث بن مغیرہ نے کہا کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ امام کی کیا شناخت ہے۔ آپ نے فرمایا امام 4 باتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ نمبر 1، اطمینان قلب۔ نمبر 2، وقار۔ نمبر 3، علم و دانش۔ اور نمبر 4، امام وقت کی وصیت۔ ابو جارود نے کہا کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ جب امام عالم اہل بیت فوت ہو جاتا ہے تو آئندہ امام کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا نیک روش، مضبوطی یعنی بھاری پن، آل محمد کا اس کی فضیلت کا اعتراف اور ہر بات کا جواب دینے والا ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 12، نبی کا قول ہے کہ مجھے 4 چیزوں کی وجہ سے فضیلت ہے۔ ابی امامہ نے روایت کی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ مجھے 4 چیزوں کی وجہ سے فضیلت دی گئی ہے۔ ایک، میری امت کے لیے زمین کو سجدہ کرنے کی جگہ اور پاک کرنے والی بنایا۔ میری امت کے اشخاص جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں اور پانی نہ ملے اور زمین مل جائے تو زمین اس کے سجدہ کرنے کی جگہ اور پاک کرنے والی چیز ہے۔ دوسرے، روب کی وجہ سے میری مدد کی گئی، 1 ماہ کی مسافت کو میرے آگے چل رہے ہوں۔ تیسرے، میری امت کے لیے مال غنیمت حلال قرار دے دی۔ اور چوتھے، تمام انسانوں کے لیے میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حدیث نمبر 13، بہترین سفر کے ساتھی 4۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین سفر کے ساتھی 4 ہیں۔ بہترین سرایہ 400 ہیں اور بہترین لشکر 4000 ہیں۔ قلت تعداد کی وجہ سے 12,000 کے لشکر سے شکست نہیں کھائیں گے اگر صبر کیا اور ثابت قدم رہے۔ حدیث نمبر 14، جس کو 4 چیزیں یعنی توفیقات دی جاتی ہیں وہ 4 نعمتوں سے محروم نہیں ہوتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو 4 چیزیں دی جاتی ہیں وہ ان 4 چیزوں سے محروم نہیں ہوتا۔ نمبر 1، جس کو دعا کرنے کی توفیق ہو وہ قبولیت دعا سے محروم نہیں ہوتا۔ نمبر 2، جس کو استغفار کی توفیق ہو وہ توبہ کی قبولیت کثرت محروم نہیں ہوتا۔ نمبر 3، جس کو شکر کی توفیق ہو وہ کثرت نعمت سے محروم نہیں ہوتا۔ نمبر 4، جس کو صبر کی توفیق ہو وہ اجر سے محروم نہیں ہوتا۔ حدیث نمبر 15، 4 مخلوق تمام اولاد آدم کی باتیں سنتی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 مخلوق تمام اولاد آدم کی باتیں سنتی ہیں۔ نمبر 1، نبی۔ نمبر 2، حور العین۔ نمبر 3، جنت۔ اور نمبر 4، دوزخ۔
جو شخص نبی پر درود السلام بھیجتا ہے وہ آ حضرت تک پہنچتا ہے اور آپ اس کو سنتے ہیں۔ جو کوئی شخص کہتا ہے کہ اے پروردگار حور العین سے میری شادی کر دے، تو اس بات کو حوریں سنتی ہیں تو کہتی ہیں اے ہمارے رب جس نے ہماری خواہش کی اس سے ہماری شادی کر دے۔ جو شخص کہتا ہے اے اللہ مجھے بہشت میں داخل کر دے، تو بہشت سن کر کہتی ہے کہ اے اللہ اسے مجھ میں یعنی جنت میں داخل کر دے۔ اور جو دوزخ سے پناہ مانگتا ہے تو دوزخ کہتی ہے اے اللہ اس کو مجھ سے پناہ دے دے۔ حدیث نمبر 16، بروز قیامت اللہ 4 آدمیوں کی طرف نہیں دیکھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بروز قیامت اللہ 4 آدمیوں کی طرف نہیں دیکھے گا۔ نمبر 1 جس کو والدین نے عاق کیا ہو، نمبر 2 احسان جتلانے والا، نمبر 3 قضاء و قدر کو جھٹلانے والا، نمبر 4 عادی شرابی۔ حدیث نمبر 17، قیامت میں 4 سوار ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 4 سوار ہوں گے، وہ 4 ہم ہوں گے۔ عباس ابن عبد المطلب نے کہا وہ کون ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا میں براق پر سوار ہوں گا جس کا چہرہ انسان کے چہرے کی طرح ہوگا اور اس کے رخسار گھوڑے کے رخسار کی طرح ہوں گے، اس کے بال پروئے ہوئے مروائید کی طرح ہوں گے اور اس کے دونوں کان زہرے جد کی طرح ہوں گے، آنکھیں زہرہ ستارے کی مانند ہوں گی، روشن ستاروں کی مانند کانوں سے نور نکلتا ہوگا سورج کے نور کی طرح، جب کہ سورج کی شعاؤں سے اس کے پسینے کے قطرے ٹپکتے ہوں گے تو وہ مروارید کی طرح چمکتے ہیں۔ وہ فربا ہے اور اس کے دونوں ہاتھ اور پیر طویل یعنی بہت بڑے ہیں اور وہ انسان کی طرح جاندار ہے، بات کو سنتا اور سمجھتا ہے، وہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ہے۔ عباس نے عرض کیا کہ دوسرا کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا میرے بھائی صالح کی دی ہوئی اونٹنی، میرے بھائی صالح اللہ کی دی ہوئی اونٹنی پر سوار ہوں گے جس کے پیر ان کی قوم نے کاٹ دیے تھے۔ عباس نے کہا اور کون ہوگا یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا میرے چچا حمزہ ابن عبد المطلب، اللہ اور اس کے رسول کے شیر اور سید الشہداء حضرت حمزہ میرے اصبع اونٹ پر سوار ہوں گے۔ عباس نے کہا اور یا رسول اللہ کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا میرے بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام جنت کے اونٹ پر سوار ہوں گے جس کی مہار یاقوت سرخ کی ہوگی۔ آپ یعنی علی کے سر پر سفید موتیوں کا نورانی تاج ہوگا، آپ سبز پوشاک پہنے ہوئے ہوں گے اور ان کے ہاتھ میں لوح حمد یعنی پرچم حمد ہوگا۔ آپ ندا دیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مخلوق کہے گی یہ نبی مرسل ہیں، مقرب فرشتے ہیں۔ شکم عرش سے آواز آئے گی کہ یہ نبی مرسل اور مقرب فرشتے ہیں اور نہ ہی عرش اٹھانے والے فرشتے ہیں، یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے کہ جو رسول اللہ کے وصی اور جانشین ہیں۔ حدیث نمبر 18، بنی اسرائیل کی بڑھیا نے موسیٰ علیہ السلام سے 4 چیزیں طلب کیں۔ جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل پر چاند نے طلوع کرنا بند کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر وحی کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ہڈیاں مصر سے نکالو، جب ہڈیاں باہر آ جائیں گی تو چاند طلوع کرے گا۔ جب ہڈیاں نکالنے کا ارادہ کیا تو عرض کیا کہ اس کو کون جانتا ہے کہ یہاں ایک بڑھیا رہتی ہے؟ وہ جانتی ہے۔ کہا گیا کہ یہاں ایک بڑھیا رہتی ہے، وہ جانتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا جو پتہ ہے، اس نے کہا کہ ہاں میں جانتی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ اس نے کہا جب تک مجھے 4 چیزیں نہیں دیں گے میں نہیں بتلاؤں گی۔ ایک یہ کہ میرے دونوں پاؤں ٹھیک ہو جائیں، دوسری یہ کہ میری جوانی واپس ہو جائے، تیسری یہ کہ میری دونوں آنکھیں ٹھیک ہو جائیں اور چوتھے یہ کہ آپ اپنی ساتھ مجھے جنت میں جگہ دیں۔ یہ باتیں سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کافی سخت گزری۔ پروردگار نے حضرت موسیٰ پر وحی کی کہ وہ جو کچھ چاہتی ہے اس کو آپ دے دیں۔ یہ چیزیں
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ چیزیں تمہیں دے دی جائیں گی، اس کو میری طرف سے پیش کرو۔ اس بڑھیا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتہ بتایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریائے نیل کے کنارے مرمری صندوق میں حضرت یوسف علیہ السلام کی لاش کو برآمد کر لیا، اور اس کے بعد آسمان پر چاند نکل آیا۔ اس لاش کو شام لے کر گئے کیونکہ یہودی اپنے مردوں کو شام میں دفن کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 19۔ جنت کی بہترین عورتیں 4 ہیں۔ ابن عباس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر 4 لکیریں کھینچ کر فرمایا کہ بہشت کی بہترین عورتیں 4 ہیں۔ ایک حضرت خدیجہ علیہ السلام، دوسرے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ، تیسرے حضرت مریم بنت عمران، اور چوتھے حضرت آسیہ آسیہ دختر مزاحم فرعون کی بیوی۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے 4 لکیریں کھینچ کر فرمایا کہ جنت کی بہترین عورتیں مریم بنت عمران ہیں، خدیجہ بنت خویلد اور حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضرت آسیہ بنت مزاحم یعنی فرعون کی بیوی ہیں۔ حدیث نمبر 20۔ 4 چیزیں کمر توڑ دیتی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے علی، 4 چیزیں کمر توڑ دیتی ہیں: ایک ایسا امام جو خدا کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کے حکم کی اطاعت کی جاتی ہے، دوسرے وہ عورت جس کی حفاظت اس کا شوہر کرتا ہے مگر وہ خیانت کرتی ہے، تیسرے غربت جس کا علاج اس کے پاس نہیں، چوتھا برا پڑوسی کہ جو گھر کے پاس رہتا ہے۔ حدیث نمبر 21۔ پروردگار عالم نے 4 مرتبہ دنیا کی طرف نظر کی۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وصیت کرتے ہوئے فرمایا: اے علی، پروردگار نے دنیا کی طرف نظر کی اور مجھے عالمین کے مردوں میں منتخب کیا۔ دوسری مرتبہ نظر کی تو میرے بعد تمام کائنات کے مردوں میں آپ کو منتخب کیا۔ تیسری مرتبہ نظر کی تو تمام تر کائنات کے مردوں میں آپ کے بعد آنے والے ائمہ کو منتخب کیا، اور چوتھی بار جب نظر کی تو تمام تر کائنات کی عورتوں میں جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کو منتخب کیا۔ حدیث نمبر 22۔ نبی نے حضرت علی سے فرمایا کہ میں نے تیرا نام اپنے نام کے ساتھ ملا ہوا 4 مقامات پر دیکھا۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ پیغمبر اکرم نے وصیت کرتے ہوئے مجھ سے فرمایا کہ یا علی، میں نے تیرا نام 4 مقامات پر اپنے نام کے ساتھ ملا ہوا دیکھا۔ ایک اس وقت جب میں معراج کے موقع پر بیت المقدس پہنچا تو آسمان کی فضا میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ساتھ ہی میرے وزیر کا نام لکھا ہوا تھا۔ میں نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ میرا وزیر کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ حضرت علی بن ابی طالب۔ دوسری مرتبہ جب سدرۃ المنتہا کے مقام پہ پہنچا تو وہاں پہ بھی ایسا ہی لکھا ہوا تقریباً دیکھا۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ میرا وزیر کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کی کہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ تیسری مرتبہ جب سدرۃ المنتہا سے گزر کر عرش رب العالمین کے پاس پہنچا تو وہاں لکھا ہوا بھی دیکھا، اور پھر جبرائیل سے پوچھا کہ میرا وزیر کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ چوتھی مرتبہ جب میں نے سر اٹھا کر عرش کے درمیان دیکھا تو وہاں پہ بھی لکھا ہوا دیکھا، اور وہاں لکھا ہوا تھا کہ میں خدا ہوں، اکیلا ہوں، محمد میرے رسول ہیں، اور میں نے ان کی مدد اور تائید حضرت علی علیہ السلام کے ذریعے سے کی ہے۔ حدیث نمبر 23۔ سوائے 4 اشخاص کے اہل بیت کی حدیث کوئی نہیں برداشت کر سکتا۔ شعیب حداد سے روایت ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہماری حدیث دشوار اور بہت سخت ہے، اس کو صرف مقرب فرشتے، نبی مرسل یا وہ بندہ کہ جس کے قلب کا امتحان لے لیا گیا ہو برداشت کر سکتا ہے۔ حدیث نمبر 24۔ جس شخص میں 3 عادتیں نہیں ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو شخص لوگوں پر ظلم نہیں کرے، جھوٹ نہ بولے اور وعدہ خلافی نہ کرے تو ان اشخاص میں سے ہوگا کہ جن کا ایمان کامل، عدل ظاہر، اور اس سے بھائی چارہ واجب اور اس کی غیبت حرام ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص
3 چیزیں رکھتا ہوگا تو لوگوں پر اس کی 4 چیزیں واجب ہو جائیں گی۔ نمبر 1، لوگوں کو خبر سے آگاہ کرے۔ نمبر 2، جھوٹ نہ بولے۔ اور نمبر 3، ان سے معاشرت میں ظلم نہ کرے۔ نمبر 4، جب ان سے وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی نہ کرے۔ لوگوں پر واجب ہے کہ اس کے عدل کو مانے، اس کی ثابت قدمی ظاہر ہوگی، غیبت نہیں ہوگی اور امن سے بھائی چارگی لازمی ہوگی۔ حدیث نمبر 25، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 اشعار کے جواب میں ابلیس کے 4 اشعار۔ حضرت علی علیہ السلام مسجد کوفہ میں تشریف لائے۔ ایک شامی نے کہا کہ یا امیر المومنین، میں آپ سے چند چیزیں پوچھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا سمجھنے کے لیے پوچھو، محض تکلیف دینے کے لیے نہ پوچھو۔ عرض کیا شامی نے سب سے پہلے شیر کس نے کہا؟ آپ نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام نے۔ عرض کیا کون سا شیر؟ فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے اور آپ نے زمین کو دیکھا تو اس کی وسعت اور ہوا کو جب دیکھا تو قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو آپ نے شیر کہا۔ یہاں پہ تفصیلی شیر بیان کیا گیا ہے اور اس کا ترجمہ بھی دیا گیا ہے کہ جو میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ دنیا اور اس پر رہنے والے دگرگوں ہو گئے، اس لیے زمین بدنما اور سیاہ ہے۔ رنگ اور کھانے تبدیل ہو گئے اور چہرے کی بشاشت نہ رہی۔ اس پر ابلیس نے جواباً یہ اشعار کہے جس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ دنیا اور اہل دنیا سے دور جا، کیا خلد بری تم پر تنگ تھی؟ تیرا بیوی کے ساتھ وہاں ٹھکانہ تھا، دنیا کی تکلیف سے تیرا دل الگ تھا۔ تو میرے مکر اور چال بازی سے دور نہ ہوگا، فائدے کا سودا تیرے ہاتھ سے گھاٹے میں بدل گیا۔ اگر خدا کا رحم شامل نہ رہا اور تیرے ہاتھ سے جنت نکل گئی۔ حدیث نمبر 26، اللہ نے 4 چیزوں کو 4 چیزوں میں پوشیدہ رکھا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو 4 چیزوں میں پوشیدہ رکھا۔ اپنی اطاعت میں اپنی رضامندی کو پوشیدہ رکھا، اپنی ناراضگی کو اپنے گناہوں میں پوشیدہ رکھا، اپنی ناراضگی کو گناہوں میں پوشیدہ رکھا، اور اللہ نے قبولیت کو دعا میں پوشیدہ رکھا۔ اور نمبر 4، اپنے دوستوں کو عام بندوں میں پوشیدہ رکھا۔ یعنی خدا کے جو خاص بندے ہوتے ہیں وہ خدا کے عام بندوں میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 27، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزوں کو برا نہ سمجھو۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزوں کو برا نہ سمجھو۔ وہ 4 چیزوں کے لیے امان ہے۔ ایک، زکام کو برا نہ سمجھو، یہ جزام کے مرض کے لیے امان ہے۔ دوسرے، پھوڑے پھسی کو برا نہ سمجھو، یہ برص کے مرض سے بچاتی ہے۔ تیسرے، آشوب چشم کو برا نہ سمجھو، وہ اندھے پن کے لیے امان ہے۔ اور نمبر 4، کھانسی کو برا نہ سمجھو، وہ فالج کے مرض سے امان دیتا ہے۔ حدیث نمبر 28، امیر المومنین علیہ السلام کی 4 فضیلتیں۔ ابن عباس نے کہا کہ حضرت علی کو 4 فضیلتیں ایسی حاصل ہوئیں کہ جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی۔ ایک یہ کہ سب سے پہلے رسول کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی۔ دوسرے، ہر جنگ میں علم رسول حضرت علی کے پاس حضرت علی علیہ السلام کو دیا کرتے تھے۔ تیسرے، بہت سے لوگ جنگ احد میں بھاگ گئے لیکن علی ثابت قدم رہے۔ اور نمبر 4، حضرت کو غسل و کفن دے کر قبر میں اتارا تو وہ حضرت علی تھے۔ یہ وہ 4 فضیلتیں ہیں جو کسی اور کو نہیں ملی۔ حدیث نمبر 29، معاویہ نے ابن عباس سے کہا کہ 4 باتوں کی وجہ سے میں تجھے دوست رکھتا ہوں، 4 باتیں میں نے تجھے معاف کر دیں۔ عبد الملک بن مروان نے کہا کہ ایک روز میں معاویہ کے پاس تھا، اس کے پاس قریش کے لوگ جمع تھے جن میں کچھ افراد بنو ہاشم کے تھے۔ معاویہ نے بنو ہاشم سے کہا کہ تم لوگ اپنے آپ کو ہم لوگوں سے بڑا سمجھتے ہو، کیا ہمارے باپ اور ماں ایک نہیں، گھر اور جائے پیدائش ایک نہیں؟ ابن عباس نے کہا جس طرح تم تمام قریش پر فخر کرتے ہو اسی طرح ہم تم پر فخر کرتے ہیں۔ قریش انصار پر فخر کرتے ہیں، انصار تمام عرب پر فخر کرتے ہیں، عرب عجم پر فخر کرتے ہیں۔ ہم رسول اللہ کی وجہ سے فخر کرتے ہیں جس کا تم انکار نہیں کر سکتے اور نہ اس سے بھاگ سکتے ہو۔
معاویہ نے کہا اے ابن عباس تم اپنی تیز زبان کے ذریعے اپنے مخالف کو دوسرے کے حق پر حاوی کرنا چاہتے ہو۔ ابن عباس نے کہا یہ بات نہیں، باطل حق پر غالب نہیں آ سکتا، اپنے حسد کو چھوڑو، حسد بہت بری چیز ہے۔ معاویہ نے کہا کہ تم نے سچ کہا، اللہ کی قسم میں 4 باتوں کی وجہ سے تم کو دوست رکھتا ہوں اور 4 باتیں تم سے معاف کر دیں۔ پہلی بات یہ کہ تم رسول اللہ کے رشتہ دار ہو، دوسری بات یہ کہ تم میرے خاندان اور عبد المناف کی پاک نسل کے آدمی ہو، تیسری بات یہ کہ تیرا باپ دوست تھے، اور چوتھی بات یہ کہ تم قریش کی زبان رئیس اور دانش مند ہو۔ اور ایک وہ 4 باتیں کہ جو میں نے معاف کر دیں وہ یہ ہیں کہ ایک یہ کہ تم نے جنگ صفین میں ان لوگوں سے شرکت کی تھی کہ جن لوگوں نے ہم پر حملہ کیا تھا۔ دوسری یہ کہ جس نے عثمان کو چھوڑ دینے میں برائی کی تم نے بھی برائی کی۔ تیسری یہ کہ جن لوگوں نے حضرت عائشہ کے لیے کوشش کی تم بھی ان میں سے تھے۔ اور چوتھی بات یہ کہ جن لوگوں نے کہا کہ زیاد میرا بھائی نہیں تم نے بھی ان کی ہاں ملائی تھی۔ اس معاملے میں میں نے خوب چھان بین کی اور مجھے تمہارا بہانہ قرآن اور اشعار عرب میں مل گیا۔ پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ نیک کام برے کام سے ملا دیتے ہیں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کرے گا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 202۔ حدیث نمبر 30۔ گناہ کی 4 وجوہات ہیں۔ محمد ابن ابو عمیر سے روایت ہے کہ میں بڑے عرصے تک حشام بن حکم کے پاس رہا، میں نے اس سے بہت فائدہ اٹھایا جو عصمت امام کے بارے میں ہے۔ ایک روز میں نے اس سے پوچھا کیا امام معصوم ہوتا ہے؟ اس نے کہا ہاں معصوم ہوتا ہے۔ پھر پوچھا کہ عصمت کی کیا علامات ہیں، کس چیز کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ یہ امام ہے؟ تمام گناہ 4 ہیں، ان میں 5واں گناہ نہیں ہے، وہ یہ ہے حرص، حسد، غضب اور شہوت۔ یہ 4 باتیں امام میں نہیں ہوتی، وہ اس کے زیر نگیں ہوتی ہیں۔ وہ خازن مسلمین ہوتا ہے، وہ کیسے حریص ہو سکتا ہے؟ وہ حاسد بھی نہیں ہوتا، حسد تو اس سے ہوتا ہے کہ جو اس سے بڑا ہو، اور اس سے بڑا کوئی نہیں ہوتا۔ اپنے سے چھوٹے سے کون حسد کرتا ہے؟ وہ دنیا کے امور میں کسی چیز پر ناراض نہیں ہوتا، اسے اپنے سے چھوٹے سے کون معذرت یہ مس پرنٹنگ ہے، اس کو دوبارہ لکھ دیا گیا ہے۔ وہ دنیا کے امور میں سے کسی چیز پر ناراض نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی خاطر ناراض ہوتا ہے۔ اللہ نے اقامت حدود اس پر فرض کی ہیں، اس معاملے میں وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، نہ ہی نرمی برتتا ہے، خدا کی حدود قائم کرتا ہے، خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دیتا۔ اللہ نے اس کے لیے آخرت محبوب بنائی ہے جس طرح ہمارے لیے دنیا، اور وہ آخرت کی طرف نگاہ کرتا ہے جس طرح ہم دنیا کی طرف کرتے ہیں۔ کیا تم نے کسی شخص کو دیکھا کہ کسی اچھی چیز کو چھوڑ کر کسی بری چیز کی طرف جائے؟ پاکیزہ ذائقے دار کھانا چھوڑ کر کڑوا اور بدمزہ کھانا کھانے کی طرف جائے؟ نرم کپڑے چھوڑ کر سخت اور چبھنے والے کپڑوں کو پسند کرے؟ دائمی نعمت کو چھوڑ کر فنا ہو جانے والی دنیا کی دولت کو پسند کرے؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ حدیث نمبر 31۔ چار حج کرنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ 4 حج ادا کرنے کا کیا ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 4 حج ادا کرنے سے بندہ فشار قبر سے ہمیشہ کے لیے بچا رہے گا، اس کی موت کے بعد اس کے حج آدمیوں کی شکل میں اس کے سامنے ظاہر ہوں گے، قبر میں محشور ہونے تک نماز پڑھتا رہے گا، اور اس نماز کا ثواب اس شخص کو ملے گا، مرنے والے کو، اور اس نماز کا ثواب آدمیوں کی 1000 رکعت کی نماز کے برابر ہوگا۔ حدیث نمبر 32۔ 4 قسم کے مال کا فائدہ نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا 4 قسم کا مال فائدہ نہیں دے گا، ایک خیانت کا، دوسرا مال غنیمت سے چوری کیا ہوا مال، اور تیسرا چوری کیا ہوا مال، چوتھے سود کا مال۔ حدیث نمبر 33۔ مکمل خوراک کی 4 علامات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں 4 باتیں ہوں گی وہ مکمل ہے: 1 حلال، دوسرے بہت زیادہ کھانے والے، تیسرے اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرنے والا، اور چوتھے کھانا کھانے کے بعد پروردگار کی حمد و ثنا۔ یعنی گویا کہ جس خوراک میں یہ 4 باتیں ہوں گی وہ مکمل خوراک ہے۔ حدیث نمبر 34۔ نطفہ حرام کی 4 نشانیاں ہیں۔
امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کو یہ ڈر نہ ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور اس کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں، برا یا بھلا، وہ شیطان کے ساتھی میں سے ہے۔ جو شخص کے سامنے برے کام کرتے ہیں وہ شریک شیطان ہے اور وہ جو حرام کو پسند کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا حرام زادوں کی 4 علامات ہیں: ایک، ہمارے خانوادے سے دشمنی رکھنا، دوسرے، حرام کی پیدائش والے کو دوست رکھنا، تیسرے، دین کو حقیر سمجھنا، چوتھے، لوگوں سے بدسلوکی کرنا۔ کوئی شخص اپنے بھائیوں سے بدسلوکی نہیں کرتا مگر ولد الزنا۔ حدیث نمبر 35۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 4 باتوں کی وصیت کی۔ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 4 باتوں کی وصیت کی۔ ایک یہ کہ جب تک تیرے گناہ معاف نہ ہو جائیں دوسروں کے عیب تلاش نہیں کرنا۔ دوسرے یہ کہ جب تک میرے خزانے ختم نہ ہو جائیں اپنی روزی کی فکر نہیں کرنا۔ تیسرے یہ کہ میری حاکمیت کے ہوتے ہوئے کسی غیر کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرنا۔ اور نمبر 4، جب تک شیطان مر نہ جائے اس کے مکر و فریب سے غافل نہ ہونا۔ عزیز اور محترم سامعین کرام، ہم اس حصے کا اختتام یہیں پہ حدیث نمبر 35 کے ساتھ کرتے ہیں، باب نمبر 4 کی۔ اس سے آگے کی حدیث کو انشاءاللہ آپ کے سامنے اگلے حصے میں پیش کیا جائے گا۔ پروردگار سے دعا ہے کہ ہمیں سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری چھوٹی چھوٹی کوششوں سے راضی ہو جائے، اپنی بارگاہ میں انہیں قبول کرے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔